शुएब साहब 2 मिनट आपके हैं जी, प्लीज बात कर लीजिए। 2 मिनट ज़्यादा जी वैसे भी इतनी गुफ्तगू के बाद तो माशाल्लाह सारी बात जावेद का जिक्र कीजिएगा कि उन पर आपकी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आलिया और सनम जावेद। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स ऐड करूँगा। स्टार्ट मैं करूँगा कि हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें, जिसमें आलिया, हमज़ा और सनम जावेद साहिबा, जो इस वक्त मियाँ वाली या उससे पहले सरगोदा की जेलों में उनको बंद किया गया, उससे पहले लाहौर की जेलों में बंद किया गया, और बहुत सारी और ख़वातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका क्या कसूर है सिवाय इस बात के कि ये पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लोग उठाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी और जायदादें ज़ब्त की गईं, और उनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ वो सब आपके सामने है। वो जिसने मरियम नवाज़ साहिबा जो डाका ज़नी के ज़रिए इलेक्शन हार के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो टिकटॉक से बाहर निकलें और उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जिन ख़वातीन के ऊपर आप जुल्म ढा रही हैं, ये सब दुनिया, पूरी कौम उसको देख रही है। ये रूल ऑफ लॉ किसी सूरत नहीं है। और इस तरह लंदन प्लान का जिक्र हुआ, लंदन प्लान के ज़रिए उन बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया जिन्होंने अडियाला जेल में बैठ के जिस अंदाज से सज़ाएँ दी, वो सब आपके सामने हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीक़े से जो पिछले कई तारीख़ों से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं और वो नहीं आ रहे, और वो बदतरीन केस इद्दत वाला, उसकी तारीख़ आगे चली गई। और अगर इमरान खान साहब के केस में ना मुल्ज़िम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है, और एक्स पार्टी विदाउट हेयरिंग उनको सज़ा दे दी गई, लेकिन आज जज साहिबान वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी पार्टीज़ को, और इस तरीक़े से इमरान खान और उनकी बेगम जो पर्दा नशीन खातून हैं, उनको सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नुकसान देने के और उनका कोई एस्पेक्ट नहीं है। वायसराय के हवाले से बात हुई, हमारी जो 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटिशन है वो काजी फाइज़ ईसा साहब लगाते हैं, वो भी दरखास्त करें। और इस हवाले से वायसराय के हवाले से बात हुई, वो आपने देखा कि किस तरीक़े से असल मुक़्तदर ताकत किसके पास है। जैसे सलमान ने बताया कि हम फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं, वो हमारी फ़ौज है, वो ना हो तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना हों, मगर जो लोग, जो इस्टेब्लिशमेंट के वो इदारे, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो सियासत में मुदाखलत करती हैं, इंसाफ के ईवानों में घुसती हैं और जजेस को ब्लैकमेल करती हैं और उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाती हैं, तो मुझे बताएं हमारा उनसे इख्तलाफ है। हम उनको मैसेज देते हैं, इस तरह रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा। और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ उस मुल्क वो कभी तरक्की नहीं किया करता। हमारे ओवरसीज़ उस वक्त आएंगे, या कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब आपके मुल्क तब तरक्की करेगा जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ होगी, डॉलर का इनफ्लो तब होगा, क्योंकि इसके बग़ैर और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो रिफॉर्म्स करेगी, उसके ऊपर लोगों का, हमारे ओवरसीज़ का, पब्लिक का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, और तभी ये मुल्क तरक्की करते हैं। और खान साहब ने आज बड़ी खूबसूरत मिसाल दी सिंगापुर की, छोटा सा मुल्क, लेकिन वो क्यों तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में 1.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है, तो उनके मुल्क में 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाती है। वजह फ़र्क क्या है? एक फ़र्क है, वो है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात, हम जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारा जो केस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का केस हो, हमारा फॉर्म 45 के हवाले से कोई केस हो, हमारा रिजर्व सीट्स के हवाले से केस हो, लेकिन कोई केस हमारा सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लगता, लेकिन लगते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के लगते हैं, तो वो केस के इंसाफ खुद उठ के जाता है नवाज शरीफ को जनाब एयरपोर्ट पे रिसीव करने। ये है इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या इस दोहरे मेयार से आप लोगों के मुंह बंद कर लेंगे? और वो पंजाब पुलिस के आईजी को जिसको वो तमगा दिया गया है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे फिर जो डाकू, कच्चे के डाकू चंदे जो इधर फिरते हैं, उनको भी बुलाएं, उनको भी तमगे दें। उन्होंने क्या किया है पूरा 1 साल, सिवाय लोगों के घरों में घुसना, लोगों को उठाना, बदतरीन तशद्दुद करना
اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے دے دی. یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے, ان کو تھپڑ مارتی ہے, ان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے, اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں. ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی, اس میں کیا ہوا کہ 50 سالہ پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے, اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی, ذل شاہ کو مارا گیا, جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے, کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی, جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے, اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی. مگر اب جو ہوا ہے جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں, وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے. اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا. اور آخری بات, اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں, ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں, یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جی نہیں صاحب. بہت شکریہ جی. دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 9 مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بھی بات کی اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے. 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا, وہاں پر وکلاء کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے, اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہماری ایک ایسی حکمت عملی جس کے اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, گیٹ کے اوپر ان کی حاضری لگی اور وہ واپس آئے. لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کے اوپر لائی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر, ان کی تقریر, ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے. کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے؟ پیمرا جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں, یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا آزادی سے چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل دیکھیں, اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں, لیکن جا کر ان کو 1 سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں. سویلین کا کسی صورت ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا؟ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہے, اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر. تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے. ایک تو ضمانتیں ہیں 9 مئی کے حوالے سے, وہ درخواستیں ہیں, اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, نااہلی ہے, اس حوالے سے ہماری درخواست ہے. اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکسٹ پریس کانفرنس کریں گے, جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں, آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا. اگر آپ عوام کو, قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف دے گا؟ ابھی انتظار صاحب آپ کے سامنے. جی انتظار. راجہ صاحب نے اور شعیب شاہین صاحب نے اور نعیم صاحب نے, رؤف صاحب نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے. میں صرف ایک کامنٹ کروں گا, خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ تقریباً سارا ڈیلیور ہو چکا ہے. ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. خان صاحب نے 71 کے حالات کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا,
انہوں نے فرمایا کہ 71 میں جو حالات پیدا کیے گئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا، لیکن آج ملک نہیں ٹوٹے گا، لیکن معیشت ہماری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی، اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے وہاں نہ کوئی شہری ادارہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا گیا 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کو خود کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت شکریہ، باقی تفصیل ہو چکی ہے۔ باقی سارے تو حوالوں سے بات کی، لیکن جو آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں میڈیا کی طرف سے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ایک ان اپوزڈ قسم کی صورتحال سامنے آئی، اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ہماری حکومت کے پی میں جو ہے انہوں نے کے پی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ جب کے پی کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس ایکسرسائز میں جو کہ ایک فریولس فراڈولنٹ ایکسرسائز ہے ہم اس میں کسی طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ کے پی کے ریپرزنٹیشن کو ٹوٹلی انہوں نے ربش کیا ہے، اور سینٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہماری پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، وہ بھی نہیں سنی گئی۔ نہیں، میں نے کل اس بارے میں بھی ایک تو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں چونکہ اصل ہمارا معاملہ وہاں تھا، اور جو یہ فیڈریشن کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ جرم کیا ہے۔ دیکھیں، فیڈرل یونٹس کو ایک فیڈرل یونٹ کے بغیر کس طرح سینٹ مکمل ہو سکتی ہے؟ آرٹیکل 60 کہتا ہے آف دی کانسٹیٹیوشن وین دی سینٹ از ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ تو الیکشن ہوا نہیں ہے، 1/4 تو آپ کا سینٹ ابھی انکمپلیٹ ہے، اور اس کے لیے میں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کچھ اپنے سینیٹرز کی طرف سے، اور اس پہ نوٹسز ہو گئے ہیں، وہ فکس ہے، ابھی عنقریب وہ لگ جائے گی۔ تو دیٹ از دی ایکچوئل ریزن کہ ہائی کورٹ نے کل آبزرو کیا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ الیکشن وائڈ ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی ایکچوئل ریزن جس میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک منٹ یار کوشچن کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 6 مرتبہ سے زائد مرتبہ تک تمام ساتھیوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے؟ تو جب اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور ایک ہی پریس کانفرنس میں 6 سے زائد مرتبہ آپ کا مطالبہ ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آپ کے ریپریزنٹیٹیو، حکومتی ریپریزنٹیٹیو، آپ کے ساتھی فوٹ جا کے رکھتے تھے ٹاک شوز میں، تو اس وقت جو ہے، ذرا سنیے گا، اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی اور مطالبہ، دیکھیے اس وقت آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ٹاک شو میں بوٹ رکھنے والا کون تھا اور ان کی وابستگی کس کے ساتھ، اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے وہ۔ اس نے یہ آپ نہ کہیے، دیکھیے بات کرتے ہیں، ووٹ دیا ہے، ووٹ اس کو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ہم نے جس وقت ووٹ دیا تھا یا ٹکٹ دی تھی اس وقت یہ بوٹوں کا کام نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے بوٹ والے کام شروع کیے، اس کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ آپ کے سامنے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو جی، بڑی مہربانی، شکریہ۔